سلسلے میں بہت سے شرعی اور دینی احکام تلاوت کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند منتخب مقامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ آج کی منزل میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے دو مقامات پر تفصیلی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں کل کی منزل میں آخرت پر یقین رکھنے کے حوالے سے ایمان والوں کی اور متقین کی صفات کی ایک صرف اور ایک خوبی کل کی منزل میں گزری۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ متقین اہل ایمان قیامت کے دن پر انہیں اس قدر یقین ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا دن قائم کرنا ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دیں گے اور زندگی کے مختلف احوال کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں پھر جمع کیے جائیں گے۔ دین اسلام کی تعلیمات کا یہ ایک نمایاں حصہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ باقی ہے۔ اس دنیا کے جہان کو عالم فنا کہتے ہیں اور آخرت کے جہان کو عالم بقا کہتے ہیں۔ یہ دار فانی ہے، وہ دار باقی ہے۔ یہ دار فانی یا عالم فانی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے عطا کیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہمیں اس لیے بخشی گئی ہے کہ اس زندگی کے اندر ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے طرز زندگی کو اختیار کیا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو، اور ہمارا ہر عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جنہیں اعمال صالحہ کہا گیا کہ صالح اعمال، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث شریف ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مزرعہ یہ کھیتی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا بیج کسی بھی چیز کا بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہی فصل کاٹی جاتی ہے۔ اگر گندم کا بیج بویا ہے تو وہ گندم کی ہی فصل اٹھائی جائے گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں جو نیک اعمال کیے جائیں گے ان کی تو ہمیں جزا ملے گی، اور اللہ کی نافرمانی کے جو اعمال ہم سے سرزد ہوں گے ان کی ہمیں سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس عقیدے کو واضح کیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کل زندگی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی انسان ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کوئی شے نہیں، نہ معاذ اللہ کوئی قیامت کا دن ہے۔ وہ قیامت کے دن کو اور ایمان بالآخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آج کی منزل میں جو اہم واقعات پڑھے گئے ان واقعات پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا مَن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی
اس کی جو سزا ملے گی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ نیک اعمال کو وہ دیکھ لے گا، یہ میری نیکیاں ہیں، یہ میری برائیاں ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا اور حدیث شریف میں بھی کہ جو نیک اعمال ہوں گے، جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی ہوں گی تو گناہوں کا عمل نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں وضو کے اندر دونوں بازو کا کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھوتے ہوئے جو دعا ہے حدیث شریف میں کہ جب دایاں ہاتھ دھویا جائے وضو کے اندر، چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے جائیں، تو اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ، قیامت کے دن جب ہمارے عمل نامے کی کتاب ہمیں پکڑائی جائے گی، تھمائی جائے گی، تو میرے دائیں ہاتھ میں تھمانا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرا حساب کتاب لینے میں آسانی فرمانا۔ اسی طرح جب وضو میں دوسرا بازو بائیں طرف کا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت جب دھوئے جاتے ہیں وضو میں، تو وہاں دعا مانگی جاتی ہے، اللہم لا تعطنی کتابی بیمینی۔ یا اللہ، قیامت کے دن جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھمائے گا تو میرا عمل نامہ جو ہے میرے بائیں ہاتھ میں نہ تھمانا، لا تعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے تو کامیابی یقینی ہے، اور بائیں ہاتھ میں اگر اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ سزا کا باعث ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آخرت کی زندگی جو ہے، جہاں مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے ایمان باللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اور ایمان برسالت، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، ایمان بالملائکہ، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان بالکتب، تمام آسمانی کتابوں پر ان کے کلام اللہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اسی طرح ایمان بالآخرت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت کا دن، آخرت کا دن، حشر کا دن، اس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات انسانی ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آج کی منزل میں اس کا ازالہ گزرا۔ تیسرے پارے میں ہم نے سورہ بقرہ جو ہے، یہ کم و بیش 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، جس کی آج منزل مکمل ہوئی ہے۔ تو تیسرے پارے میں جو ہم نے آج منزل سنی ہے، اس میں یہ واقعہ آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ ایسے اللہ کے مقبول بندے تھے جن کے بارے میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں، یا تو یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے۔ یہ گزر رہے تھے اپنی سواری پر، اور کھانے پینے کا کچھ سامان، کھانا گھر سے پکوا کر تیار کر کے اپنے ساتھ سفر میں لے جا رہے تھے کہ جب بھوک لگے گی راستے میں گھر کا تیار کیا ہوا کھانا بیٹھ کر کھا لوں گا۔ تو آپ کی سواری دراز گوش، آپ اس پہ سوار تھے، اور کھانا توشہ دان جو ہے وہ ساتھ میں تھا۔ ایک بستی کے قریب سے جب گزرے تو دیکھا کہ اس کی ساری چھتیں گری پڑی ہیں، بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ آج بھی ہم بعض علاقوں کے اندر دوران سفر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹیلے نظر آتے ہیں، یہ پرانے شہر تھے جو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بستی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ شہر جو ہے یہ بڑا آباد تھا، یہاں بازار تھے، مارکیٹیں تھیں، تجارت تھی، لوگ یہاں رہتے تھے، آبادیاں تھیں۔ آج یہ وقت آیا کہ یہ شہر جو ہے بالکل منہدم ہو چکا ہے، اس کی رونقیں اجڑ چکی ہیں، یہاں کے رہنے والے قبروں میں چلے گئے، اور یہ بستی جو ہے بالکل برباد پڑی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ کیا یہ بستی دوبارہ بھی آباد ہوگی، یہ شہر کیا دوبارہ بھی آباد ہوگا، یہاں لوگ بسیں گے، یہاں کاروبار ہوں گے، بازار ہوں گے، اور کیسے ہوں گے جبکہ بستی کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے، چند کھنڈرات ہیں۔ آپ یہ دل کے اندر خیال لے کر گزر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی،
حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اور دوپہر کا قیلولہ کرنے کے بعد جب روانہ ہونے لگوں گا تو میں اپنا کھانا جو ہے یہاں تناول کر کے اپنے سفر کا آغاز کر دوں گا۔ آپ نے کیا کیا کہ ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی کے ساتھ وہ کھانے پینے کا جو سامان تھا، مفسرین نے لکھا کہ اس میں گرم گرم روٹیاں تھیں، سالن تھا، اس کو آپ نے درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا، اور درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے کے لیے چٹائی بچھاتے ہیں، اور دراز گوش جو آپ کی سواری تھی اسے ایک دوسرے درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور خود اس درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے۔ جب آپ سوئے حضرت عزیر علیہ السلام، تو اس وقت بظاہر دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، اور جب بیدار ہوئے تھے تو اس وقت سوئے غروب ہو رہا تھا۔ تو جب بیدار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کم لبستا، اے میرے پیارے بندے عزیر، اس درخت کے نیچے تم نے کتنی دیر آرام کیا ہے؟ تو حضرت عزیر جواب دیتے ہیں، لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے یہاں آرام کیا ہے، استراحت کی ہے، یہاں میں ٹھہرا ہوں۔ جب لیٹا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے یہاں گزارا ہے۔ اللہ کریم نے ان کی بات سن کے ارشاد فرمایا، بل لبستا مئۃ عام، اے میرے پیارے بندے عزیر، تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تم نے یہاں آرام نہیں کیا، بلکہ پوری ایک صدی بیت گئی اس یہاں تجھے آرام کی ہو۔ بل لبستا مئۃ عام، مئۃ عربی میں 100 کو کہتے ہیں، اور سال کو عربی میں عام کہتے ہیں، مئۃ عام، کہ ایک 100 سال، ایک صدی یہاں آپ نے آرام کیا ہے۔ حضرت عزیر کو بڑا تعجب ہوا کہ جب لیٹا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے، اور بے نیاز رب فرماتا ہے کہ تم یہاں 100 سال سوئے رہے ہو۔ تو حضرت عزیر نے رب سے عرض کی، باری تعالیٰ کوئی نشانی دکھا دے تاکہ مجھے یقین کامل ہو جائے، تیری بات پر میرا ایمان تو ہے مگر مشاہدہ بھی مجھے کرا دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ جو توشہ دان باندھا ہے اس کو ذرا کھول کر تو دیکھو۔ حضرت عزیر نے جب کھولا تو سالن جو ہے اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، وہ بالکل ایسے جیسے ابھی ہنڈیا سے اتار کر اس میں ڈالا گیا ہو، اور جو چپاتیاں تھیں، روٹیاں تھیں، ان کو ہاتھ لگایا تو گرم گرم جیسے ابھی توے سے اتاری گئی۔ اور حضرت عزیر نے دیکھا تو حیران رہے کہ یہ تو یہ بتاتا ہے کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا یہاں، اور بے نیاز رب تو فرماتا ہے 100 سال گزارے ہیں۔ فرمایا، اے عزیر، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ دیکھو میری قدرت کی نشانی، یہ تمہارا کھانا، یہ پینا، یہ تو باسی نہیں ہوا، یہ تو تر و تازہ ہے۔ لم یتسنہ کا معنی ہے یہ باسی نہیں ہوا، نہ روٹیاں باسی ہوئی ہیں، نہ سالن باسی ہوا ہے، یہ تو تر و تازہ روٹیاں بھی ہیں، سالن بھی تر و تازہ و گرم ہے۔ فرمایا، اب میری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو انظر الی حمارک، اپنی سواری گدھے کو دیکھو، دراز گوش کو دیکھو۔ اور درخت دوسرا تھا جس کے ساتھ وہ دراز گوش یعنی گدھا باندھا ہوا تھا سواری، جب آپ گئے تو دیکھا اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، اس کے گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، اور ہڈیاں جو اس کی پڑی ہیں گدھے کی وہ سفید، جیسے آپ نے بھی کسی ویرانے میں کوئی ہڈی کسی کی دیکھی ہوگی، بکری کا گوشت کی ہڈی یا اونٹ کی ہڈی آپ کو نظر آئے گی تو بالکل سفید رنگ کی ہو جاتی ہے، جیسے چاک کا رنگ ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ہڈی بالکل سفید ہے اور بوسیدہ ہے، گوشت کا نام و نشان نہیں، گدھے کا نام و نشان نہیں، اس کی کھال نہیں۔ فرمایا، عزیر دیکھا ہے تم نے کہ تمہارا کھانا تو باسی نہیں ہوا، لیکن تمہارے گدھے کی کیا کیفیت ہے۔ اب آج کی منزل میں تیسرے پارے میں گزرا کہ حضرت عزیر کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی گدھی کے ہڈیوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ جب حیران ہو گئے کہ باری تعالیٰ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو اپنی حکمتوں کو تو ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، دیکھیے، اب پریشان نہ ہو، دیکھیے، نظر گدھے پہ رکھی، کیف ننشزھا،
ثم نکسوها لحما، اب دیکھو کہ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، ان ہڈیوں پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، پیسے ان پہ کھال چڑھاتے ہیں، وہ گدھا جو ہے وہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کو دیکھا تو آج کی منزل میں ہم نے سنا، سماعت کیا کہ ہڈیاں آپس میں آ کے جڑی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت چڑھنے کے بعد پھر گدھے کی کھال چڑھی، پھر اس کی آنکھیں، پھر اس کا منہ، مکمل طور پہ گدھا جب تیار ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے انظر فانظر الی حمارک ولنجعلک آیات للناس، ہم نے لوگوں کے لیے یہ نشانی بنا دی ہے۔ جب دیکھا تو گدھا جو ہے تو فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتًا لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، لوگوں کو عقل آئے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں قادر مطلق ہوں، اگر بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑنے پر اور گدھے کو دوبارہ زندہ کرنے پر میں قادر ہوں تو انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر میں قادر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ